بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس بارے میں جو مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہی کرنا ہے۔ جہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 14، وہاں اللہ رب العزت نے کفار کی ایک حسرت بیان فرمائی، اور کفار کی وہ حسرت یہ بیان فرمائی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آخرت میں، قیامت کے دن آخرت میں جب حساب کتاب سامنے ہوگا اور کافروں کو پتہ لگے گا کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، تو وہ اکثر یہ آرزو کیا کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے۔ حسرت ہی رہے گی اب ان کو، بس اب آرزو اور تمنا اور خواہش ہی رہے گی کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اور فرما بردار ہوتے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ کل قیامت والے دن آخرت میں دنیا اس کی حسرت ہی کیا کرے گی اب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم بس مسلمان ہیں، بلکہ انہیں اتنے اعمال کرنے چاہیے کہ کوئی حسرت نہ رہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخرت میں مسلمان کو ہر اس لمحے پر، ہر اس گھڑی اور ہر اس وقت پہ حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا جو اس نے فضول گزار دیا، حالانکہ وہ اس میں کوئی بھی خیر اور نیکی اور بھلائی کا کام کر کے اللہ کی مزید رضا حاصل کر سکتا تھا۔ ایک مضمون اللہ پاک نے جو اور بیان فرمایا وہ قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پاک ذکر بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل کی جو حفاظت تھی، تورات اور انجیل کی حفاظت وہ ان کے سپرد کی گئی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اس کی محافظت کرنی ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے تورات اور انجیل کی حفاظت کرنے کے، تورات اور انجیل کو خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لیا اور اس میں ہر طرح کی تحریف کر دی، حتیٰ کہ آج جو دنیا میں تورات یا انجیل کے نام سے کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس میں اللہ کی جو نازل کردہ کتاب تھی اس کا شاید ایک حرف بھی باقی نہ رہا ہو، ایک حرف بھی اس میں باقی نہیں رہا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، اسی لیے اس کو انسانوں پر نہیں چھوڑا گیا کہ تم حفاظت کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور اسی کا ثمرہ ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید ایک ہی ہے، قرآن مجید ایک سے زائد نہیں ہے۔ اب تو جو جدید ذرائع آ چکے ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں، اس میں دنیا جہان کے لوگ ان کا قرآن پاک سننے کو ملتا ہے، وہ چاہے افریقہ کے ممالک ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، افریقی ممالک ہوں، اور کوئی ممالک ہوں، ایشیائی، وسط ایشیائی ممالک ہوں، الحمدللہ ہر جگہ کا جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ ایک ہی قرآن ہے، کوئی زبر زیر اور کسی نقطے تک کا اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ پاک نے دنیا میں اس کی حفاظت کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا۔ نماز کے اندر
قرآن پاک کی تلاوت کو فرض کا درجہ دے دیا، اور ویسے قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب دی اور اس پر بے انتہا اجر و ثواب ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا الگ سے ہٹ کر خصوصی اہتمام فرمایا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یا قرآن پاک کے حفظ کی ترغیب دی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسباب ہیں دنیاوی اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت کے۔ لیکن ہے جو حتمی اور آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس لیے یہ آج بھی محفوظ ہے اور اس لیے یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 وہ آیات دیں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔ سبعًا من المثانی، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ 7 آیات ہیں، بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سبعًا من المثانی بھی ہے۔ اور والقرآن العظیم، اور اس سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عظیم قرآن بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ بتا کر، اس نعمت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم۔ ہم نے کفار کو دنیا کی جو آسائشات دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے، امید بھری نظروں سے یا حسرت بھری نظروں سے نہ دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو زہرۃ الحیات الدنیا یا ما متعنا بہ ازواجا منہم ہے، ان کے پاس تو دنیا کی چیزیں ہیں، جبکہ ہم نے آپ کو جو چیز دی ہے یعنی قرآن کریم، یہ تو قرآن کریم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب آپ پر اللہ کے اس سب سے بڑی نعمت کا نزول ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کے بعد کسی کی طرف، کسی اور کی طرف جس کو اور کوئی نعمت ملی ہو تو اس کو چھوڑ کر اس کو حسرت بھری نگاہ سے نہ دیکھیے گا، یہ قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوگی۔ اسی لیے ہم آگے پڑھیں گے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ ایمان والوں کو قرآن پر خوش ہونا چاہیے کہ قرآن جیسی دولت ان کو ملی ہے، بجائے اس کے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر وہ خوش ہوں اور خوشی کا اظہار کریں، بلکہ قرآن جیسی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سورہ النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کا ایک نام تو سورۃ النحل ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ شہد کی مکھی کا ایک نظام بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نام ہے سورۃ النعم۔ نعم نعمتن کی جمع ہے، اور یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے یہ بھی انعامات کیے، میں نے یہ بھی انعامات کیے، میں نے یہ بھی انعامات کیے۔ اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے کیا کیا انعامات انسان کے سامنے آتے ہیں، اور ان انعامات کو بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو میں چند نعمتیں تمہارے سامنے گنوا رہا ہوں، باقی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وہ احاطہ شمار سے اور احاطہ احساس سے وہ باہر ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہیں تم لوگوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے چل کر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں جو حلال نعمتیں عطا فرمائی ہیں کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہتے ہو تو، اگر تمہیں دعویٰ ہے نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس پر اشارتاً ایک بستی کا واقعہ بھی بیان فرما دیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً،
کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو کہ بڑی پرسکون، پرامن اور خوشحال تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کا جو رزق تھا وافر مقدار میں ان کو رزق میسر تھا اور رزق ان کے پاس آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر اس کے بدلے، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھوک اور خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ لہذا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جہاں اللہ کی نعمتیں استعمال کرو وہاں اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت ادا کرے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس سورت کا نام سورہ نعم بھی ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک نے اپنے انعامات بیان فرمائے۔ ان انعامات کے ضمن میں انعامات بھی اور اپنی قدرت کے دلائل بھی اللہ پاک نے ایک جگہ بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ ان میں سے 6 اللہ کی جو انعامات بھی ہیں اور اللہ کی قدرت کی دلیلیں بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ پہلی نعمت اللہ نے پانی اتارا۔ پانی جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا، اور پانی ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے زندگی بخشی ہے، ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ اور پانی جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جس خطے سے، جس علاقے سے پانی ختم ہو جائے وہاں زندگی ختم ہو جائے گی۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کی صورت میں عطا فرمائی، اس سے تم پیتے بھی ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے پھر زمین سے نباتات بھی اگتی ہیں۔ دوسری نعمت يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکالی، پھلوں کی صورت میں اور سبزیوں کی صورت میں، دالوں کی صورت میں، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا انسان کی جتنی مادی ضروریات ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے کھانے پینے سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے لباس سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی رہائش اور مکان سے ہو، چاہے اس کا تعلق زندگی کی اور سہولیات سے ہو، جتنی بھی بڑی سے بڑی مشینری ہو یا تعمیرات کا سامان ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو، اللہ پاک نے انسان کے لیے وہ سب کی سب زمین سے نکالی ہے۔ وہ زمین سے اللہ پاک نے انسان کے لیے، اگر اس پہ غور کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ پاک زمین سے اگاتے ہیں۔ کتنا اللہ کا فضل اور احسان، یہ اس کی قدرت کی دلیل بھی ہے اور اس کا انسان کے اوپر انعام اور فضل بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ، یہ تیسری اللہ کی قدرت کی دلیل کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ مسخر یعنی ایسا کہ اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہ تمہارے لیے کام پہ لگا دیے اللہ پاک نے، دن بھی اور رات بھی۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، اور سورج، چاند اور ستارے، اللہ رب العزت، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں بھی ہیں۔ دن کا آنا، ہم اٹھتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، روزگار تلاش کرتے ہیں، زندگی کے سارے کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ دن اللہ کی قدرت اور اللہ کا انعام، رات اللہ کی قدرت، اللہ کا انعام، سورج اللہ کی قدرت، اللہ کا انعام۔ ہمارے کتنے ہی کام جن کا دار و مدار اور انحصار سورج پر ہے، چاند اللہ کی قدرت، اللہ کا انعام۔ یہ کتنی ہی ہمارے کتنے ہی کام ہیں جو چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کا دار و مدار چاند پر ہے۔ 3 دلائل۔ چوتھی اللہ پاک کی قدرت کی دلیل وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رنگ ہی رنگ بکھیر دیے، رنگ ہی رنگ اللہ پاک نے بکھیر دیے ہیں۔ اب یہ رنگ آپ پھلوں کی شکل میں دیکھیں، سبزیوں کی شکل میں دیکھیں،
پھولوں کی شکل میں دیکھیں، یا آپ پہاڑوں کی شکل میں دیکھیں، یا آپ اور کسی شکل میں دیکھیں، آپ کو کائنات کے اندر اتنے رنگ بکھرے ہوئے ملیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے، اب زمین سے دیکھیں ایک ہی چیز نکلتی، ایک جیسی چیزیں نکلتی، زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، وہاں دو طرح کے بیج ڈالے ہیں، ایک بیج سے سبز قسم کی چیز نکل رہی ہے اور ایک بیج سے سرخ قسم کی چیز نکل رہی ہے، اور ایک بیج سے سیاہ قسم کی چیز نکل رہی، اور ایک بیج سے پیلی قسم کی یا اور کسی قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں، اور مختلف رنگا رنگ۔ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے اور انسان پہ اللہ کا انعام بھی ہے۔ چوتھا اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ پاک نے پانی، دریا، سمندر، ان کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے ان کو مسخر کر دیا۔ انسان سفر کرتا ہے، انسان تجارت کرتا ہے پانی کے ذریعے انسان راستے طے کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور وہ پانی انسان کو کچھ نہیں کہتا، انسان کو لیے جاتا ہے۔ انسان اس پانی کے اوپر سینکڑوں، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا ہزاروں میل اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور انسان خیر خیریت کے ساتھ جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے۔ اس سمندر میں سے انسان اپنا رزق بھی ڈھونڈتا ہے، اس سمندر کے ذریعے انسان اپنا رزق لے کے جاتا بھی ہے، لے کے آتا بھی ہے۔ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے، انسان کے اوپر اللہ کی نعمت اور انعام بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور یہ اس لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا گیا کہ زمین پانی کے اوپر ہے، زمین پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اوپر جب زمین اللہ پاک نے بچھائی ہے تو زمین حرکت میں تھی، اور جب زمین حرکت میں تھی تو انسانی زندگی اس کے اوپر ممکن نہیں تھی، انسان سکون سے رہ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا کر زمین کے اوپر گاڑ دیا، لتسکنوا، تاکہ تم سکون کے ساتھ رہو، ان تمید بکم، تاکہ وہ زمین تمہیں کہیں لے کر ڈاما ڈول نہ رہے، زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑ رکھ دیے زمین کے اوپر، اور اس ترتیب سے رکھ دیے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ وہ ان بیلنس نہ رہے، وہ بیلنس بھی ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پرسکون بھی ہو گئی ہے۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے جو انسان کا رزق اور معدنیات رکھی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی اور دلیل، اور انسان کے اوپر اللہ کا اور انعام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وَأَنْهَارًا، ہم نے زمین میں نہریں جاری کر دی، وَسُبُلًا، اور ہم نے زمین میں راستے بنا دیے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت بھی ہے اور انسان کے اوپر اللہ کا انعام بھی ہے۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو بار بار اللہ فرماتے ہیں نا ایک جگہ کہ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نشانی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور اسی طرح یہ نشانی ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، وَهُمْ يَهْتَدُونَ، ہدایت یا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان ان پر غور کرے، اور جب غور کرے گا اس نتیجے پر پہنچے گا اتنا بڑا نظام بنانے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب جب یہ تصور انسان کے ذہن میں آئے گا، انسان کی گردن اللہ کی عظمت کے آگے جھکے گی، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اور جب جھکے گی تو پھر ایک طرف وہ اس کو اپنا رب بھی مانے گا، اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس رب کا شکرانہ بھی جاری ہوگا۔ یہی ہے۔ ہم نے 5ویں پارے کی آخری آیت پڑھی تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں۔ اب یہ دلائل جب انسان کے سامنے آتے ہیں اور انسان غور و فکر کرتا ہے اور ان میں اپنی سمجھ بوجھ استعمال کرتا ہے تو پھر ایمان کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر شکر کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ یہ سب چیزیں یہاں قرآن کریم میں بیان فرمائیں۔ اسی طرح اس پارے میں مشرکین کا ایک بہت ہی جاہلانہ تصور بیان کیا گیا ہے، اور وہ جاہلانہ تصور یہ تھا کہ وہ بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے اور منحوس سمجھتے تھے،
اور اس درجے بیٹی کو نحوست اور منحوس سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر پھٹتا رہتا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اس کو جو خوشخبری سنائی گئی تھی اس کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا۔ اور اگلا جملہ سنیے، ایمسکہ علی ہون، اور وہ یہ اس سوچ میں رہتا، ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس کو زندہ رکھوں اور ذلیل ہوتا رہوں، ذلت کے ساتھ میں اس کو زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی کے اندر زندہ گاڑ دوں۔ اس درجے بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست، اور پھر یہاں تک کہ صورتحال کہ وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں فرماتے ہیں نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو زندہ درگور کی ہوئی بچیاں تھیں نا، وہ کل قیامت والے دن وہ سوال، سراپا سوال بنے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کیوں مارا گیا، ہمارا کیا قصور تھا۔ تو اس درجے یہ جاہل تھے کہ بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ تو بشارت ہوتی تھی ان کے لیے، خوشخبری ہوتی تھی، خوشی کی خبر ہوتی تھی، اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ بدبخت بجائے اس کے اوپر خوش ہونے کے، وہ تو اس کے اوپر اس درجہ غمزدہ ہوتے تھے کہ ذلت کے مارے وہ اپنے چہرہ چھپائے پھرتے تھے۔ اچھا، ان مشرکین کی اس سے بھی بڑی حماقت، اس سے بھی بڑی جہالت، اور وہ کیا، بہت ہی حیران کن بات ہے، جس بیٹی کو اپنے لیے ایک لعنت سمجھتے تھے اور جس کو اپنے لیے ایک عار سمجھتے تھے اور ذلت سمجھتے تھے، اللہ رب العزت کے لیے انہی بیٹیوں کو تجویز کرتے تھے۔ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کر رہے ہیں خود جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ کیا احمق اور کیا جاہل ہو، کس قدر جاہل، ایک طرف ذلت کا سامان سمجھتے ہو بیٹی کو، اور ذلت کی نشانی سمجھتے ہو، عار سمجھتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو، اور اتنا کہ پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دو، اور دوسری طرف اللہ کی بیٹیاں بناتے پھر رہے ہو۔ اللہ نے مشرکین کی عقل کے اوپر، ان کے جاہلانہ تصور کے اوپر بڑی سخت یہاں پر تردید فرمائی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، جیسا کہ پیچھے ہم 13ویں پارے میں گزر چکا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹوں کا تحفہ دیتا ہے۔ بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کا فضل و اس کی کرم نوازی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون اور بہت ہی غور طلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اسے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ایک معمولی جج اس کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا پڑ جائے تو انسان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ معمولی سی بات ہوتی ہے کوئی، تو میں اس جج کا سامنا کیسے کروں؟ کئی لوگ اپنے ساتھ جلوس لے کے جاتے ہیں، ہم اکیلے نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ جلوس جائے گا پیچھے، بھائی جاتا ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ لیکن کل اس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اکیلا کھڑا ہونا ہے، اکیلے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر شخص آئے گا اور اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ خود پیش کرے گا۔ وتوفى كل نفس ما عملت،
پھر جو کچھ انسان نے کیا ہوگا نا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ اور صلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تصور کیجئے کس درجہ یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے، میں نے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، 7ویں پارے میں، اکیلے آئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، اکیلے بالکل۔ اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بہت سی کیفیات بیان فرمائی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ وہ کیا ہے آسان حساب؟ کہ اللہ رب العزت نامہ اعمال کھولیں اور بغیر سوال جواب کیے بند کر دیں، اور بند کر کے کہیں جا میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ من نوقش فقد ہلاک، جس سے سوال جواب شروع ہو گیا برباد ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں تم نے آنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن کی تیاری کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، اس کیفیت کے لیے، اس لمحے کے لیے تیار کرو۔ لقاء اللہ، اللہ سے تمہاری ملاقات، اس کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بھی فرمایا کہ تم بھی یہ دعا مانگو، روزانہ مانگو، بار بار مانگو، کم از کم 7 مرتبہ روزانہ مانگو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، آسان حساب لینا، یعنی سوال جواب کے بغیر اپنے فضل سے بخش دینا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مضامین تو اور بھی بہت ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔